صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ کیا نماز کے اندر ٹیشو پیپر نکال کر ناک صاف کر کے دوبارہ جیب میں رکھ لینا، اس سے نماز کے اندر کوئی فرق پڑے گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، نماز کے بارے میں فقہاء نے ایک اصول ذکر کیا ہے کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر کا ترجمہ ہے زیادہ کام، یعنی کوئی بہت زیادہ آپ ایکٹیویٹیز شروع کر دیں نماز میں، کوئی عبث کام۔ عبث کام کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کام جس کی کوئی صحیح غرض، کوئی صحیح وجہ نہ ہو، جیسے بلا وجہ آدمی خارج کر رہا ہے، بلا وجہ داڑھی میں ہاتھ مار رہا ہے، بلا وجہ کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، یعنی کوئی کسی وجہ سے نہیں، بس ایسے ہی اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے یا کسی غفلت کی وجہ سے، اس کو عبث کام کہا جاتا ہے۔ تو عمل کثیر کی جو تعریف ہے کہ عمل کثیر کس عمل کو کہا جائے گا اور کس کو نہیں کہا جائے گا، اس کی فقہاء نے مختلف تعریفات ذکر کی ہیں، اور اس کا ایک تعریف اس کی یہ بھی کی گئی ہے فقہاء کی طرف سے کہ عمل کثیر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نماز میں کوئی ایسا کام کرے کہ باہر سے آنے والا اگر دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی اس کو نہیں لگے کہ یہ نماز میں نارملی لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے ہوں، تو ایسا کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو عمل کثیر کہا جائے گا۔ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ آپ دو ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو استعمال کر کے، جیسے آدمی ناڑا کھول کے ٹائٹ کر رہا ہے تو اب دونوں ہاتھ اس میں استعمال ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ اور بھی تعریفات کی گئی ہیں۔ بہرحال عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اگر نماز میں ناک صاف کرنی پڑ رہی ہے، تو اگر ایک تو بعض لوگوں کی طبیعت میں ویسے ہی نفاست بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ جیسے ٹیشو پیپر ہر وقت ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کی نفاست کے لیے تو نماز میں آپ جیب سے ٹیشو پیپر نکال کے ناک صاف نہیں کر سکتے۔ البتہ واقعی میں کسی کو زکام ہے، نزلہ ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے نماز میں، تو یعنی ضرورت ہے واقعی، جس کو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یار ایسے موقع پہ ناک صاف ہی کی جائے گی، نہیں تو یہ خطرہ ہے کہ یار یہ تو کپڑوں پہ لگے گا یا نیچے زمین پہ مسجد ملوث ہوگی اس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں جیب سے ٹیشو پیپر یا رومال نکال کر ناک صاف کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کریں کہ ایک ہی ہاتھ سے یہ کام کریں، یعنی اس جیب میں رکھا ہوا ہے تو اس جیب سے نکال کے صاف کر کے اس کو پھر جیب میں رکھ دیں، اور جتنا کم سے کم عمل کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے تو کیا جائے۔ صاحب نے سوال کیا ہے، محترم جناب، فیس بک پر لوگ اسلامی تصویر یا ویڈیو بھیج کر کہتے ہیں جو اس تصویر کو شیئر یا لائک نہیں کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس بارے میں تفصیل کے ساتھ بتا دیں۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے اور آپ اس کو ویلنگلی اپنی مرضی سے شیئر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اچھے کام کو آپ شیئر کریں گے، جو اس پہ عمل کرے گا عمل کی توفیق ہوگی تو ایک صدقہ جاریہ کی صورت ہوگی، لیکن اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ کو یہ محبت نہیں ہوگی حضور سے، آپ کو عشق نہیں ہوگا، آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ ساری باتیں بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ آپ کوئی پوسٹ لائک یا شیئر نہیں کریں گے تو آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اصل چیز ہے اسلامی تعلیمات پر عمل، کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم دین پر عمل کتنا کر رہے ہیں، اس کو شریعت میں دیکھا جاتا ہے۔ باقی تفصیلی جواب انشاءاللہ اس کلپ میں موجود ہے، اگر آپ نے وہ نہیں سنا سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب اگر کسی شخص کی فجر کی نماز امام سے رہ جائے تو اکیلے نماز کیسے ادا کرے گا؟ سنت بھی ادا کرے گا یا صرف 2 فرض ہی پڑھے گا؟ دیکھیں، اگر آپ ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور آپ کی جماعت نکل گئی ہے، پھر تو ظاہر ہے آپ سنت بھی پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے، اگر اتنا ٹائم ہے کہ آپ سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ٹائم اتنا محدود رہ گیا ہے کہ صرف فرض ہی پڑھی جا سکتی تو پھر سنت چھوڑ کے فرض پڑھ لیں۔ اور ایک صورت یہ کہ قضا ہو جائے، تو قضا ہونے کی صورت میں اس دن اگر آپ اس کی قضا کرتے ہیں زوال سے پہلے، زوال سے مطلب جو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اگر آپ زوال سے پہلے قضا کر رہے ہیں تو سنتیں بھی پڑھ لیں، فرض بھی پڑھ لیں، لیکن اگر اس کے بعد آپ کہیں فجر کی نماز کی قضا کرتے ہیں کسی بھی وقت تو پھر صرف جو فرض 2 رکعتیں اس کی قضا ہوگی، سنتیں اس کی قضا نہیں ہوگی۔